پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے جو کیسز ہیں ان میں خود ریاست جو ہے, جو حکومت ہے, وہ بھی مدعی بنتی ہے. بہت سے کیسز جب واپس لیے جاتے ہیں تو حکومت اس پر اسٹینڈ بھی لیتی ہے. حال ہی میں ایمان مزاری صاحبہ نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ایک درخواست دی ہے, اس میں آپ سینئر قانون دان کے طور پر یا بطور منسٹر آپ سر کس طرح اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے ریسٹرینٹ شو ہونا چاہیے تھا. ایک جب وکیل ہوتا ہے وہ واقعی اس کو بھی اپنے کلائنٹ کے کیس میں ٹچی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں تو وکالت کے جو بیسک ایتھکس ہیں اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ پرسنل پارٹی نہیں بنتے کسی بھی اپنے سائل یا کسی بھی کلائنٹ کے کیس میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ججز کو بھی ایز آفیسر آف دا کورٹ جو وکلا ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے, ایک اچھے احسن طریقے کے ساتھ اپنا اخلاق کو جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک آفیسر آف دا کورٹ جو ہے یا آفیسر آف دا لاء جو ہے وہ آپ کے سامنے جب پیش ہو رہا ہوتا ہے بصیرت وکیل, تو ظاہری بات ہے کہ وکیل تو اپنے کلائنٹ کا کیس پیش کرے گا. کئی ایسے تلخ اور کئی ایسے سخت جملے ہیں اس کو اپنی وکالت کی آرٹ آف ایڈوکیسی جو ہے اس میں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو زیادہ ذمہ داری تو جج صاحبان پہ عائد ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے, اور اف اینی تھنگ کسی پہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے. تو میرا تو یہ ایک بڑا واضح موقف ہے اور میرا ایک بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل سٹانس ہے اس چیز کے اوپر کہ دونوں اطراف سے ریسٹرینٹ شو ہونا چاہیے تھا, اور اخلاقیات کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سر اب دو مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیس اب حتمی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. علیمہ صاحبہ کا بھی اس حوالے سے بیان آیا. بطور سینئر قانون دان اس پر توشہ خانہ کے حوالے سے آپ بہت بات بھی کر چکے ہیں, شواہد کے حوالے سے بھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کا فیصلہ؟ تو ظاہر عدالتوں نے دیکھنا ہے, لیکن جتنے شواہد و ثبوتوں کا ذکر آپ کرتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, گواہان کی لسٹ میں, اور اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں ان کے اپنے ملٹری سیکرٹری جو بانی پی ٹی آئی کے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری تھے جو وہاں پہ ان کے ساتھ دورے پہ بھی موجود تھے, ان کی بھی گواہی موجود ہے. اسی طرح دیگر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے یا جو اس ٹرانزیکشن کا یا اس تمام تر چیز کے عینی شواہد رہے ہیں یا جن کو پتہ ہے کہ یہ واقعتاً تحفہ ملا تھا اور یہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا یا جمع کروایا گیا تو پھر اس کی جو اپریزل تھی یا جو اس کی قیمت تھی وہ اس سے کم بتائی گئی یا اس کو پہلے بیچ کے پھر بعد میں پیسے جمع کرائے گئے, وٹ سو فورتھ, جو بھی اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں. مطلب توشہ خانہ 1 میں آپ نے دیکھا اور توشہ خانہ 2 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی بات ہے. یہ اس سے ڈینائبلٹی تو نہیں ہے کہ ان کو تحفہ نہیں ملا. مین تو پریمس یہ ہے آپ کا کہ تحفہ لیا تو بالکل گیا, اور تحفہ یہ نہیں تھا کہ ان کی ذاتی حیثیت میں ان کو تحفہ دیا گیا. ہم بھی اگر جب باہر جاتے ہیں ہمیں بھی کوئی تحفے تحائف ملتے ہیں یا کوئی سیریمونیل گفٹس بھی ملتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں توشہ خانہ میں ہی جمع کرانا ہوتا ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی ایک ٹرپ پہ تھا اور وہاں پہ بڑا ایک سیریمونیل گفٹ ملا جو آ کے میں نے توشہ خانہ میں جمع کروایا, اور وہ بھی ایک بائی لیٹرل میٹنگ کے دوران مجھے ملا. تو اس کی قیمت کی بات نہیں کہ اس کی اپریزل کیا ہے, بٹ جو قانون ہے وہ تو واضح ہے, جو پالیسی ہے وہ تو واضح ہے کہ یہ وہ مجھے ذاتی حیثیت میں تحفہ نہیں ملا, مجھے میرے منصب کی حیثیت میں وہ تحفہ ملا اور میرے ملک کی نمائندگی کرنے پہ مجھے ملا. تو ظاہری بات ہے وہ تحفہ میرا نہیں, وہ میرے ملک کا تحفہ ہے, اور آ کے مجھے وہ قومی خزانے میں جمع کرانا چاہیے اور توشہ خانہ میں جمع کرانا چاہیے جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر ایک آخری سوال ہوگا یہ کہ آج علیمہ صاحبہ نے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ علیم گنڈاپور صاحب ہوں, بیرسٹر سیف صاحب ہوں یا بیرسٹر گور صاحب, وہ کسی سے بات نہ کریں, مذاکرات نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور صاف کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو وہ مجھ سے بات کریں. آپ آنے والے دنوں میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, یا جن کا ذکر آپ کر رہے تھے جس کمیٹی کا, یا وہ کمیٹیاں فعال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے, اور مجھے یقین جانے کہ کچھ ٹائم تک تو بالکل ایسا نظر آ رہا تھا کہ شاید کوئی مثبت یا بہتری کی طرف معاملات جائیں اور کوئی معاملہ مثبت پیش رفت اختیار کرے. لیکن اب انہوں نے جو تمام تر ٹویٹس کیں اور پھر اس کے بعد جس طرح کیا ملک کے خلاف اور ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلا,
اور جس طرح کی لفاظی کی اور جس طرح کی زبان استعمال کی، معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ معاملہ اب اس سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ ہے کہ آج وہ خود روک رہے ہیں. اس سے پہلے وہ خود خواہش مند تھے. وہ علی امین گنڈا پور کو بھی، بیرسٹر گوہر کو بھی، بیرسٹر علی ظفر اور دیگر جتنے بھی ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ خواہش تو یہی اظہار کرتے رہے اور وہ خود ان کو کہتے رہے اور خود بولتے رہے کہ آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، ان سیاستدانوں سے بات نہ کریں. پھر انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جائیں جس مرضی سے بات کر لیں، جو بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. پھر اس پہ خود ہی انہوں نے ایک یو ٹرن اور لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ان سے بات چیت نہ کریں، دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے گئے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خواہش تو وہ روزے اول سے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اپنے لوگوں کو منع کر دیا، لیکن اس خواہش کا اظہار اب لوگوں کو بھی آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو تو وہ منع کر رہے ہیں اس 11th آور پہ، لیکن وہ خود خواہش رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہو وہ میرے سے آ کے خود بات کرے. اب ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے. ان کا کوئی سیاست دانوں سے بات کرنا یا سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کرنا نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کا کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے پرنسپل یا آرٹیکل اس کی اجازت دیتا ہے. نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جن ٹویٹس کا آپ نے ذکر کیا، اگر وہ ٹویٹس نہ ہوتے تو کیا خان صاحب رہا ہوتے یا باہر جاتے؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں، اگر ایسی ٹویٹس نہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ حالات اور معاملات واقعتاً بہت بہتر ہوتے ان کی پارٹی کے لیے، پرووائڈڈ کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ تھوڑا بات چیت میں آگے اس معاملے کو بڑھاتے. نہیں، لیکن سر آپ کی شرط بھی تو ہے نا کہ وہ معافی مانگے پہلے. نہیں، یہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ ایک بڑی واضح طور پہ بات کروں، میں نے یہ ضرور کہا کہ اس سے تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ 9 مئی میں ان کی پارٹی سے منسلک اور ان سے پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے. ان کی اپنی ایمیچر ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، وائس میسیجز ہیں، تمام تر یہ چیزیں ایسی موجود ہیں جو ثبوتوں کے ساتھ ایک بلیک اینڈ وائٹ جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہے. ہاں، اس پورے کیے پہ جو ہے، جو تمام تر آرکسٹریشن ہوئی، پلاننگ ہوئی، پریسیجن کے ساتھ کیئرفلی کیوریٹ کیا گیا، اس پہ قوم سے معافی مانگے. نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگے، نہ یہ کہا جا رہا ہے سیاستدانوں سے معافی مانگے، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے معافی مانگیں. معافی بالکل ضرور مانگیں تو قوم سے مانگیں، اپنے کیے پہ مانگیں، اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کریں، اپنے کیے پہ جو شرمندگی ہے اور ریمورس جو ہے وہ شو کریں. یہ تو ایک بڑی ویلڈ ڈیمانڈ ہے اور پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی فرد واحد کی یہ ڈیمانڈ ہے. چل ٹھیک ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب بہت شکریہ نکالنے کا. ناظرین، وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہے اور جو خان صاحب کا ایک بیان علیمہ صاحبہ کے مطابق سامنے آیا ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے.